السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میسج یوٹیوب چینل۔ تو ڈیوائن میسج یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ٹاپک کیا ہے۔ جی ہاں، تو دوستو آج کا سوال ہے اور آج کا ٹاپک بھی ہے کہ موجودہ دور میں برائی کا فلسفہ کیا ہے۔ چلیے شہباز رشید کی زبانی اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ موجودہ دور میں برائی کا فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیے، برائی کا جو نفس ہے وہ ہر دور میں ایک جیسا رہا ہے۔ البتہ برائی کے کرنے کے طور طریقے ہر دور میں مختلف بھی رہے ہیں اور مشترک بھی رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں، دور قدیم میں جس طرح سے کوئی برائی سر انجام دی جاتی تھی، تو دور جدید میں اسی برائی کو کام کرنے کا انداز بدل چکا ہے۔ ایون کی اصطلاحات بھی بدل چکے ہیں، برائی کا نام بھی بدلایا جا چکا ہے، اور برائی کو برائی کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کو اچھا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ فی نفس ہی برائی ہی ہے، لیکن طور طریقہ کرنے کا مختلف ہے، اس برائی کو پروجیکٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو دور جدید میں جہاں تک برائی کے فلسفے کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے دور میں انسان کے اندر ایک زبردست جو صفت ہے جو اسے برائی سے بچانے کا رول ادا کرتی ہے، جسے ہم کہیں گے حساسیت، سینسٹیوٹی، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ انسان کو ڈی سینسٹائز کیا گیا ہے۔ انسان کو اب برائی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی سینسٹیوٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے، حساسیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی برے کام کو دیکھتا ہے یا برے کام کو کرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے عجیب و غریب قسم کی فیلنگز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اسے برائی سمجھتا ہے، اس کا ضمیر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس کو مت کیجیے۔ ایک شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ خود بخود اس کا اپنا آپ جو ہے کرنے لگتا ہے۔ ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ اس کا اپنا آپ جو ہے شو کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حساسیت۔ ایک چور جب چوری کرنے لگتا ہے تو اسے بھی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بے حیا کوئی بے حیائی کا کام کرنے لگتا ہے تو اسے بھی لگتا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک جھوٹا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ سوال دوسرا ہے کہ وہ پھر جھوٹ بول دیتا ہے یا کوئی برا کام سر انجام دیتا ہے، لیکن بات حساسیت کے ضمن میں اگر کی جائے تو یہ جو انسان کے اندر احساس برائی کا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہ برا کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اوقات انسان اسی احساس کے نتیجے میں انسان اس برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کو حساسیت کہتے ہیں۔ دور جدید میں اسی حساسیت کو، اسی سینسٹیوٹی کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ختم کیا گیا ہے، جس کو ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ ڈی سینسٹائزیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آج کے دور میں بے حیائی، عریانیت، فحاشیت برائی کے طور پر اس کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج آپ بازار میں دیکھیے کہ ہماری مسلم خواتین بھی ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ایسا لباس اور ایسا بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مرد حضرات بھی ایسے ڈریسز ہم پہن رہے ہیں جو بالکل غیر اسلامی ہے، غیر سنتی ہیں، سنت کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہے،
ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈسپلن کے خلاف ہے، نظم و ضبط کے خلاف ہے، شائستگی کے خلاف ہے. لیکن ان ڈریسز کو نہ خواتین کوئی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو وہ برا سمجھتی ہے، نہ مرد حضرات برا سمجھتے ہیں. گویا کہ پرانے زمانے میں جب ہماری خواتین کوئی سر سے ان کی چادر بھی اگر کہیں انجانے میں گر جاتی تھی تو وہ ایک ریزنٹمنٹ جو ہے ان کا اپنا آپ جو تھا وہ شو کرتا تھا، اور وہ فوری طور پر جو ہے اپنے بالوں کو جو اوڑھتی تھی. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے مرد حضرات کو دیکھا نہیں تو چادر جو ہے جان بوجھ کے جو ہے چادر جو ہے اپنے سر سے اتاری جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ اب برا کام نہیں رہا ہے، یہ کوئی برا فعل نہیں رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے ہماری گھر کی خواتین بھی ایسے حضرات بھی ہیں جن کی گھر کی خواتین ایسی ہیں جو ایسے ڈریسز پہنتے ہیں کہ جو بالکل شائستگی کے خلاف ہے، جو بالکل اسلام کے خلاف ہے، سراسر غیر اسلامی ہے. لیکن نہ ان کا ماں، نہ ان کی ماں، نہ ان کا باپ، نہ ان کا بھائی کبھی بھی کوئی ریزنٹمنٹ جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بھی عادی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی عادی ہو چکے ہیں اب ایسے ڈریسز کے. اب انہیں وہ ڈریس جو ہے وہ قابل اعتراض جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں اعتراض ان پہ نہیں ہوتا ہے، مطلب اعتراض کرنے کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے کہ وہ چیز اب برائی ان کے ہاں نہیں رہی ہے، وہ احساس جو تھا اس برائی کے متعلق وہ ختم کیا گیا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے دکانوں پہ دیکھیے بڑے بڑے جو ہے فلمی سٹارز جو ہیں، خواتین جو ہے فلمی ایکٹریسز بے حیا اور عریا ہو کر جو ہے ان کو لٹکایا جاتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہمیں یاد نہیں ہے؟ اسلام نے کتنا زبردست پردے کا نظام جو ہے ہمیں دیا ہے کہ انسان کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چھوٹنے کی. آج کے دور کو دیکھ کر انسان جب مطالعہ کرتا ہے سورہ نور کا، سورہ احزاب کا، تو محسوس ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں کل آخرت کے دن جو ہے ہمارے چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پردے کے معاملے میں ہم کتنی بے اعتنائی برت رہے ہیں، کتنا کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کہ یہ کیئر لیسنس جو ہے، یہ ریلیکٹنس جو ہے جو ہم شو کر رہے ہیں. تو ہماری دکانوں پہ بھی بڑے بڑے وہ پوسٹرز جو ہے خواتین کے لگے ہوتے ہیں، لیکن دکاندار صاحب کو بھی کبھی یہ محسوس احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ برا، یہ حرام ہے. نہ ہم مسلمان جو خریدنے والا ہوتا ہے کبھی وہ جرت نہیں کرتا ہے کہ اپنے دکاندار بھائی کو یہ کہے کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ تصویر آپ نے جو یہاں لٹکائی ہوئی ہے. اب وہ چیز ان کے لیے جو ہے یہ برائی، اب اس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. اب ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھ لیجئے، آج جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، سیریز جو ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں جس میں ٹوٹلی بے حیائی ہے اور سب حرام ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب کو بتایا جا رہا ہے فلانی ڈرامہ آپ کو دیکھنا چاہیے، فلانی سیریل دیکھنا چاہیے، اس میں طلاق کے بارے میں بڑا صحیح تصور جو ہے دیا گیا ہے، خاتون کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائی گئی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں سب بے حیائی پہ مبنی جو ہے سب چیزیں ہوتی ہے، عورت بے حیا ہوتی ہے، وہ نکاح سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے، سب غیر اسلامی ہے. یہ سب چیزیں ان کے متعلق پہلے ہمارے اندر احساس تھا، اب ختم ہے. اب یہ آہستہ آہستہ احساس کو ختم کرنے کا جو ہے یہ سٹیپس جو ہیں فالو کیے گئے ہیں. تو دس از نون ایز ڈیسینسٹائزیشن کی حساسیت جو ہے ختم کی گئی ہے. ہم لوگوں کو برائی کا اب عادی بنا دیا گیا ہے کہ برا جو کام ہے آہستہ آہستہ اس کے قریب ہمیں کر دیا گیا، اسے مانوس کیا گیا. اب اتنا مانوس کیا گیا کہ اب ہمیں وہ برائی محسوس ہوتی ہی نہیں ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اب ایسی بھی طبیعت اور مزاج ہمارا بن چکا ہے کہ ہمیں اب اس کے بغیر تو جی نہیں کرتا ہے رہنے کو، دل نہیں کرتا ہے رہنے کو. ایک مثال اور میں دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ مان لیجئے ایک خرگوش سے ڈرتا ہے، ایک بلی سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے. تو اب اس بلی کا جو خوف اس کے اندر ہے، وہ ڈر جو ہے، اسی کو کہیں گے کہ یہ سینسٹیوٹی ہے. وہ احساس رکھتا ہے یہ کوئی چیز ہے جو انسان نہیں ہے، انسان سے مختلف چیز ہے، تو اسے اس سے ڈر لگتا ہے.
لیکن اس کے اس ڈر کو، اس کی سینسٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ہم کھلونا اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ چھوتا ہے، مان لیجئے کہ پہلے سٹیپ میں ہم ایک شیشہ لگا دیں گے اس کے سامنے، کھلونا اس کے پیچھے رکھ دیں گے. اب کیا ہوگا کہ وہ کھلونے کو دیکھنے کا عادی صرف ہو جائے گا، چھونے کا عادی نہیں ہوگا. دوسرے سٹیپ میں شیشہ اٹھا دیں گے، اب وہ چھونے لگ جائے گا. وہ ظاہر سی بات ہے، اب وہ منہ تو کرتا نہیں ہے، اب اس کا عادی ہو گیا، چھونے کا بھی عادی. تیسرے سٹیپ میں ہم کوئی ایسا آٹومیٹک جو ہے، کوئی ایسا ٹوائے یا جو ہے کھلونا لا کے دیں گے اسی کا، بلی کا، وہ تھوڑا موومنٹ شو کرے تو اب چھوئے گا تو وہ موومنٹ شو کرے گی. تو اب جو ہے، اب وہ موئنگ اینیمل ٹوائے جو ہے اس کا عادی ہو گیا. پھر آخرکار ہم بلی بھی لا کے رکھ دیں گے تو اسے وہ ڈر اس کے اندر ختم ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ ہم نے اسے اس کے قریب کیا سٹیپ وائز. تو دس از نون ایز ڈیسینسٹائزیشن. تو یہ کی جا رہی ہے ہر برائی کو پھیلانے کے لیے. اس ڈیسینسٹائزیشن کے سٹیپ کو فالو کیا گیا ہے. تو برائی کے دور جدید میں جو برائی کا فلسفہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی کو پھیلانے کے لیے، برائی کو فروغ دینے کے لیے جو پہلا سٹیپ جو ہے دور جدید میں اپنایا گیا ہے، دس از ڈیسینسٹائزیشن. حساسیت کو ختم کر دیا گیا ہے. بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں برائی کا عادی کر دیا گیا ہے. اب برائی اس چیز کو ہمارے لیے وہ چیز اب برائی رہی ہی نہیں ہے، قطعاً وہ برائی نہیں ہے. تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جو دوسرا سٹیپ ہے برائی کا، کہ دوسرا سٹیپ کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.